آپ کے لیے آج کا من، اپنی پریشانی کو دعا میں بدلیں. Turn your anxiety into prayers. کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اور 17ویں آیت. خدا یسوع مسیح کی سلامتی ہمیشہ آپ پر قائم رہے. عزیزو، خدا آپ سے توقع کرتا ہے کہ آپ خدا کے فرزند ہوتے ہوئے حکمت کے ساتھ زندگی گزاریں، اور جو توانائی اور وقت آپ ان چیزوں کے بارے میں فکر کرنے میں صرف کرتے ہیں جن پر آپ کا کنٹرول نہیں، اسے خدا کی بادشاہی کے لیے فائدہ مند بنائیں، یعنی اس وقت کو، تاکہ اس وقت کا بھرپور فائدہ حاصل کیا جا سکے. افسیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت کو پڑھیے. لکھا ہے، پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. بس اپنی تمام پریشانیوں اور درخواستوں کو دعا، منت اور شکر گزاری میں بدل دیں. ضرورت کے بارے میں فکر مند ہونا آپ کی حالت کو مزید خراب کر دے گا، کیونکہ یہ آپ کی زندگی اسے خداوند کی شادمانی کو، خوشی کو چھین لے گا. عزیزو، ہر حال میں خدا باپ کا شکر ادا کرنا سیکھو. آپ اپنے رویہ، آپ اپنا کردار، ایٹیٹیوڈ شکر گزاری کا بنائیں، کیونکہ وہ ہر ایک سے واقف ہے. لہٰذا دعا اور عاجزی سے التجا کرتے ہوئے اپنی فکریں اس کے سپرد کریں. پہلا تسالونیکیوں کا خط 5واں باب 18ویں آیت میں پولس رسول ہمیں خدا کی مرضی کے بھید کو بتاتے ہیں کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. جب آپ ایسا کریں گے، کرنے میں کامیاب ہوں گے، تو دعا کے جواب سے پہلے ہی خود میں اس ماحول کو محسوس بھی کرنا سیکھیں، شروع کریں جو دعا کے جواب میں آپ نے مانگا ہے. اور شکر گزاری کی یہ خوشی آپ کے ارد گرد کے لوگوں اور چیزوں کو آپ کے لیے تیار کر دے گی، اور آپ کی دعاؤں کا جواب آپ تک پہنچ جائے گا. خدا بزرگ تر کی تعریف ہو. آئیں شکر گزاری کا رویہ بنائیں. عزیزو، اگر آپ ان پیغامات سے برکت پا رہے ہیں تو برائے مہربانی دوسروں کو بھی اس برکت کا حصہ بنائیں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس کے بارے میں بتائیں. آپ اپنی رائے اور دعا یا درخواست بھی ضرور بھیجیں. شکریہ. خداوند آپ کو برکت